السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر سورۃ البقرہ پارہ 1 آیت نمبر 96 یعنی کہ 96 تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 97، 98 اور 99۔ تو چلیں پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، بعض لوگ پڑھتے ہیں اعوذ، غلط ہے۔ بعض پڑھتے ہیں اعوذ، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں اعوذ، یہ بھی غلط ہے۔ درست طریقہ کیا ہے؟ اعوذ، اعوذ، یہ ٹھیک طریقہ ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ، اعوذ، حمزہ اور عین دونوں کو الگ مخرج سے نکالنا ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر ا، اور عین پیش واو، آگے عین کے ساتھ واو مدہ ہے، تو اس لیے دونوں کے درمیان میں گیپ نہیں ہوگا اور دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہوگا۔ ایک ہے ا، دوسرا ہے او، اعو، اعو۔ اعوذ باللہ، لفظ اللہ اس میں ہم نے باریک پڑھا۔ باللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل، قل، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، یہ موٹا قاف ہے، ٹھیک ہے۔ کل پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے تم کھا لو۔ قل کا مطلب ہے آپ فرما دیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے قل، آپ فرما دیجئے، کل آپ کھا لیجئے۔ استغفر اللہ، یہ لفظ کو باریک پڑھنے سے، صرف قاف کو کاف پڑھنے سے یہ غلطی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ قاف ہمیشہ ہی موٹا پر پڑھا جاتا ہے۔ من کان عدوا لجبریل، عدول لجبریل، یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن اور تنوین دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ جب نون کے اوپر ساکن ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں، جب کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں، جیسے کہ یہ تنوین ہے، جیسے کہ یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہو تو نون ساکن یا تنوین کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو ہم نون کا غنہ چھپا کے ادا کریں گے۔ کیسے؟ من کان، ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا ہے، یہاں پہ نہیں ہے، لیکن تنوین کا قاعدہ ہے یہاں پہ۔ تو ہم نے پڑھا من کان، کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کان، مقدار چیک کرے، الف مدہ کی اور پڑی زبر کی۔ عدوا لجبریل، عدول، عین کے مخرج کو انہینس کر کے پڑھیں، واضح کر کے پڑھیں۔ اگر آپ اس کو حمزہ سے پڑھیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا۔ ویسے عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، جو کہ عین سے ہوتا ہے۔ عدوا لجبریل، نون تنوین اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے تو دونوں کو ملا کے بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ایک کا نام ہے ادغام بالغنہ اور ایک قسم کا نام ہے ادغام بلا غنہ۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ادغام بلا غنہ۔ ادغام یعنی دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور بغیر غننے کے ملانا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو دونوں کو بغیر غننے کے ساتھ آپس میں ملانا ہے۔ کیسے؟ عدوا لجبریل، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، فَإِنَّهُ، نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ لازمی ہے۔ نون اور میم یہ دو ایسے لفظ ہیں جب بھی ان کے اوپر سمپل شد آ جائے گی، مطلب کسی قاعدے کے بغیر بھی آئے گی تو غنہ کرنا لازمی ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ٹھہرنے سے ناک میں پیدا ہوتی ہے۔ کس طریقے سے؟ فَإِنَّ، ان، یہ آواز جو ہے یہ غنے کی آواز ہے اور یہ ناک سے آتی ہے۔ فَإِنَّهُ،
ہا کے مخرج کو سینے سے نکالنا ہے. اگر آپ اس کو فَإِنَّهُ پڑھیں گے تو غلط. وہ ہا جو ہے نا بغیر نقطے والا اسے کہتے ہیں, اور نقطے والا خا ہوتا ہے اور یہ ہا ہوتا ہے. یہ اور دو آنکھوں والا ایک ہی ذات کے ہیں, ایک ہی قسم ہے. سوری. نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ عَلَى قَلْبِكَ. عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے الا تو اس کا معنی ہے خبردار سن رکھو. اعلیٰ کا مطلب ہے پر, دل تیرے تم آپ کے دل پر. قلبک قاف موٹا اور یہ باریک کیا قلبک قلبک یہ فرق ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ ابھی میں آپ کو بتائی تھی نا اعوذ باللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے, تو یہاں پہ بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. بِإِذْنِ اللَّهِ ٹھیک ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مُصَدِّقًا لِمَا میم پشمو اس سے لمبا نہیں کرنا. صاد زبر دل صاد مصدقا لما. اب پھر ہمارے پاس ہے تنوین. صاد کو پر پڑھنا ہے, میم کو لمبا نہیں کرنا. میم پہ پیش ہے صاد قاف خا طا ظا ضاد, اور کون سا ایک لفظ رہ گیا ہے خا. یہ وہ 7 حروف ہیں. خصوا زغ غین غین رہ گیا تھا. زغتن قز یہ وہ 7 حروف ہیں, ان کا مجموعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ جب بھی آئیں گے تو ان کو پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. مصدقا لما یہ ہے ہمارے پاس تنوین. تنوین کے بعد پھر سے لام آیا ہوا ہے, تو ہم ان کو آپس میں ملائیں گے, بغیر غننے کے ملائیں گے. ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے یہ. بین یدیہ بین یدیہ ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَهُدًى ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے. تنوین کے بعد اچھا جی پہلے تنوین کے بعد لام آیا تو ادغام ہوا, بغیر غننے کے ہوا. اب تنوین کے بعد آ گیا ہے واو, یہ اب غننے والا ادغام ہے, اسے ادغام بالغنہ کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن ایسے ہوتا ہے اور تنوین ایسے ہوتا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف یمون میں سے آ جائے. یمون کا مطلب کیا ہے, یا میم واو نون جوڑیں تو یمون بن جاتا ہے. ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے, لیکن غننے کے ساتھ ملائیں گے. یہ بغیر غننے کے ملانا تھا, اسے غننے کے ساتھ ملائیں گے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ نے دھیان دیا ہم نے یا نہیں پڑھا, یا پہ کوئی حرکت نہ ہو تو ہم نہیں پڑھیں گے. اسے یا سائلنٹ کہہ سکتے ہیں, خاموش یا کہہ سکتے ہیں. وَهُدًى وَبُشْرَى را کو پر پڑھنا ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ یہ یا بھی سائلنٹ ہے, یہ واو بھی سائلنٹ ہے. البتہ واو کے اوپر جب حمزہ آ جائے تو واو نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. اب حمزہ پہ ہے ساکن تو جھٹکا پیدا ہوگا. لِلْمُؤْمِنِينَ. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں لِلْمُؤْمِنِينَ تو یہ غلط ہے. میم پیش واو منہ ہوتا ہے, میم پیش حمزہ ساکن مؤ ہوتا ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ. وقف کا نشان آ گیا آیت کی صورت میں, تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے. من كان عدوا لله وملائكته. من كان پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. عدوا لله یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, کیا آپ بتائیں گے؟ یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے, کیونکہ پھر سے تنوین ہے, نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور بعد والا حرف لام ہو یا را ہو تو ان دونوں کو آپس میں بغیر غننے کے ملانا ہے, جیسا کہ یہاں پہ ہم نے کیا عدوا للہ. اور لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. ٹھیک ہے, لام کے نیچے زیر ہے, یہاں زیر ہو یا یہاں زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں. عدوا للہ وملائکتہ
واو زبر وا، میم زبر ما، و ما. اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس سے زیادہ لمبا کریں گے تو کھڑی زبر کی آواز پیدا ہو جائے گی. وَمَلَائِكَتِهِ. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اسے ہم تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. حمزہ کو نرمی سے پڑھیں گے، حمزہ ہے عین نہیں. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے، جبکہ واو پہ زبر ہے مقدار کم، میم پہ زبر ہے مقدار کم ہوگی. حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ای، کاف پہ زبر ہے ک، تا کے نیچے زیر ہے تی. وَمَلَائِكَتِهِ. ہی کو ہم نے کھینچ کے پڑھا کیونکہ یہ کھڑی زبر ہے. وَرُسُلِهِ. وَرُسُلِهِ. را کو پر پڑھنا ہے، را پہ پیش ہے. وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ. وَجِبْرِيلَ. با کلکلے کے ساتھ ادا ہوگی، با پہ جب بھی ساکن آئے تو کلکلہ ہوگا. ریلا، را زیر یا ری، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. وَجِبْرِيلَ. لام زبر لا. وَمِيكَالَ. وَمِيكَالَ. فَإِنَّ اللَّهَ. لیں جی، لفظ اللہ باریک تھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر تھا. اب لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اور یاد رکھیے گا نون کا غنہ بھی لازمی ادا کرنا ہے. نون یا میم 2 ایسے لفظ ہیں جب بھی ان پہ شد آ جائے تو غنہ ادا کرنا لازمی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ غلطی کیا کی جاتی ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں عدو لل، ایسے پڑھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے. یہاں پہ بالکل بھی جائز نہیں ہے رکنا، کسی قسم کا غنہ بھی نہیں بنتا یہاں پہ کیونکہ اس کا نام ہی ادغام بلا غنہ ہے. عدو للکافرین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. وَلَقَدْ. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قاف زبر دال، قد. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا. نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم نے چھپے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے، چھپا کے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے. انزلنا الیک. مد کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان. الیک آیات بینات. آیات بینات. حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پہ تجوید کا پھر سے ایک قاعدہ ہو رہا ہے، جب بھی نون ساکن آئے یا تنوین آئے تو یاد رکھیں ضرور وہاں پہ کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ تنوین کے بعد با ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میم میں بدل جاتی ہے، اسے اقلاب کہتے ہیں. آیات بینات. ٹھیک ہے جی. وقف کی حالت ہے ہمارے پاس، رک سکتے ہیں، رکنا جائز ہے تو رکیں گے تو ساکن ہو جائے گی تا. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا. وَمَا. واو زبر وا، لمبا نہیں کرنا، واو کے اوپر صرف زبر ہے اور یہ الف مدہ ہے. میم زبر الف ما. وَمَا يَكْفُرُ. فا پشفو، را پشرو، فورو، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. بِهَا. مد کا خیال رکھنا ہے، یہ ہا سینے سے نکلتی ہے، حلق کا آخری حصہ گلے کے آخری حصے سے نکلتی ہے اور مد کو لمبا کرنا ہے تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک. إِلَّا الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الْفَاسِقُونَ. قاف کو موٹا پڑھیں گے، وقف کا نشان آ گیا تو ہم یہاں پہ وقف کرنے کی وجہ سے نون کو بھی ساکن کر دیں گے. 3 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، چلیں اب ان آیات کی قرات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق الله मौलाना العظीम। आज के लिए ये 3 आयत काफ़ी हुई चाहती हैं। उम्मीद है आज के सबक से आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह पाक आपके और मेरे हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फ़रमाए और हमारी इस काविश को अपने हुजूर में कबूल फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।